الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. پہلے اس پر بات ہو چکی اور ہو رہی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کئی ہفتے بیان فرمایا اور الحمدللہ ہم وہاں حاضر تھے. حضرت والا کی یہ واز چھپ بھی چکا ہے قلب سلیم کے عنوان سے، یعنی کس کا دل سلیم ہے، بھلا چنگا دل. کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی. ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی. سوائے اس دل کے کہ جو سلیم بن کر وہاں حاضر ہوا ہو، جس کا دل سلیم ہو، جس نے اپنے دل پر محنت کی ہو. اور وہاں ظاہر ہے جب دل اچھا ہوتا ہے تو دل کے تابع سارے اعضاء ہیں، اعضاء و جوارے دل کے تابع ہیں. دل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء اس کی رعایا ہے. تو جب دل اچھا ہوگا تو اعضاء بھی اچھے ہوں گے اور اس سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے. تو اصولی بات فرما دی کہ اچھا دل لے کر آؤ. جو لوگ اچھا دل، چنگا دل، بھلا دل لے کر آئیں گے تو بس اس دن وہ کامیاب ہوں گے. اس دن وہ دل اسے نفع دے گا، باقی کوئی شے اسے نفع نہیں دے گی. نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی. البتہ یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ جس کا دل بھلا چنگا ہوتا ہے تو اس کا مال بھی نفع دیتا ہے، اس کی اولاد بھی نفع دیتی ہے. کیونکہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. خرچ کر کے آ گیا نا، اب وہ مال وہاں پہنچ چکا ہے. اب مال دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے اس نے آخرت میں پہنچا دیا. اور اس کے بعد اولاد پر محنت کی، اولاد کو نیک بنایا. اولاد نیکی کرتی رہی. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اولاد دعا نہ بھی مانگے کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے اور ان کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرمائے، بالکل دعا نہیں مانگتی، پھر بھی والدین کو خود بخود ملتا ہے. کیونکہ ویسے ہی چھوڑا نا، اور اس نے اولاد ایسی چھوڑی، اچھی اولاد چھوڑی، اچھے اچھے کام کر رہا ہے. اللہ نہ کرے اولاد بری ہو گئی، جیسے کہ آج کل بہت خطرہ ہے کہ ہماری اولاد کے ہاتھ میں جو آلہ ہے اس قدر خطرناک ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم تصویروں سے بچنے کی بات کرتے ہو، جس کے ہاتھ میں بھی یہ آلہ ہے اس کا تصویر سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے سینے میں جنید و شبلی کا جگر نہ ہو. معمولی نہیں سنتا. اس آلے سے بچنے والے اس شرط پر بچ سکیں گے تصویروں سے، چاہے وہ تصویر ساکت و جامد ہو یا چلتی پھرتی ہو. غیر ہے، غیر تو غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں. آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. ان تصاویر سے وہی لوگ بچ پائیں گے
جن کے سینے میں جنید اور شبلی کا جگر موجود ہو، لائیے ڈھونڈ کر۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ ایسی چیز کو ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، ہٹا دیا جائے۔ اس سے کتنے دوستوں نے کہا، اپنی بات کرتا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، یہ سب نفس کی سازش ہے کہ یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے۔ اگر مقابلہ کرو، موازنہ کرو کہ اس پہ جو پکڑ ہوگی اور اس پر جو گناہ مل رہا ہے، جو میرا نامہ اعمال سیاہ ہو رہا ہے، اس کو ایک طرف رکھو، اور ایک طرف سارے دنیاوی جتنے تقاضے ایک طرف رکھو، پھر دیکھو، پھر موازنہ کرو۔ تقریباً 1.5 سال پہلے، 2 سال، جب یہ شروع یہ وبا یا یہ آزمائش یا یہ سازش جو بھی کہہ لیں، یہ جب وجود میں آئی، تو اس زمانے میں ایک دن روزانہ میں ایک مضمون لکھتا تھا، چھوٹا چھوٹا، اور وہ لوگوں کے اپنے احباب کے جتنے بھی نمبرز ہیں ان کو جاتے تھے مضامین۔ تو اس میں ایک مضمون تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، اب وہ نہیں ہے یہاں، چلے گئے، منتقل ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونا کیا ہے؟ منتقل ہونا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ منتقل ہو گئے، لیکن کس حالت میں ہوئے؟ کہ وہ بستر پر ہیں، اور وہ جو آلہ ہے، خطرناک اور منحوس آلہ، جس کو آج ہم نے اپنی ضرورت بنا رکھا ہے، وہ انتقال ہو چکا تھا۔ فجر میں جب بیٹیاں اور وہ اٹھانے آئے گھر والے، تو بالکل ساکت و جامد پڑے تھے، اور وہ آلہ بستر کے نیچے ایسے گرا ہوا تھا، اور وہ آلہ اس وقت چل رہا تھا، کچھ چیزیں اس میں آ رہی تھیں، یعنی محسوس یہ ہوا کہ یہ چند منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر کی کوئی بات ہے۔ وہ چیز جو وہ دیکھ رہے تھے، وہ اس وقت بھی دکھ رہی تھی، جو دیکھ رہے تھے وہ منظر اس وقت بھی دکھ رہا تھا۔ وہ کیا تھا وہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ اس حالت میں موت آئی ہے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کو اس کی شناعت اور برائی نہیں بتائی، تو ہم قبر میں ہوں گے اور ملتا رہے گا سیئہ جاریہ، گناہ جاریہ۔ اور اگر اولاد پر محنت کی اور ان کو نیک بنایا تو نیکیاں ملیں گی، صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ صاحب مجھ سے کہتے تھے، جب میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کو بیچ دیجئے، تو وہی بہانہ کرتے تھے جو آج کے بوڑھے اور آج کے نوجوان کرتے ہیں۔ 60 سال سے تو کسی طور بھی کم نہیں تھے وہ۔ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، یہ کام ہوتا ہے ایسے، یہ کام ہوتا ہے ایسے، وہ کام ہوتا ہے، سارے کام رک جاتے ہیں۔ جیسے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے کسی کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا، اتنا محتاج بنا لیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اب تو شاید ہی کوئی بیان ایسا ہوتا ہے جس میں اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں کہ اگر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ابھی حیات ہوتے تو جیسے حضرت والا نظر بچانے پر، دل بچانے پر بات فرماتے تھے، اب اس موضوع پر بات فرماتے کہ اس آلے کو چھوڑ دو، توڑ دو، اپنے گھر سے نکالو، کیونکہ یہ بنیاد ہے نظر کی خرابی اور دل کی خرابی کی۔
ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے اور بعض خواتین نے، لڑکیوں نے جب اس آلے سے برات کا اظہار کیا اور توڑ دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے انعام بھی دیا ان کو. بہت سے لوگ ہمت نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے لیے ہمت کریں بھائی. ابھی آج موت آ جاتی ہے. ابھی تو آج کل تو ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں، نوجوان چلے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ خطرہ تھا کہ بوڑھوں کو یہ مرض ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے، اب تو جوان بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ بھی جا رہے ہیں. اور پہلے عورتیں نہیں جاتی تھی، اب عورتیں بھی جا رہی ہیں. ہمارے دوست نجمی ہیں، نجم الثاقب، ڈاکٹر سلمان کے پڑوسی پرانے، وہ آج کل یہیں حسن اسکوائر میں، تو ان کو بھی میں نے اطلاع دی تھی کہ آپ کئی ہفتے ہو گئے، اب اس دفعہ آپ آ جائیے. ساتھیوں سے اطلاع دلائی، پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کو یعنی عبدالقسیم صاحب کو، ان کی والدہ کو، ان کی اہلیہ کو، تینوں آدمی کو یہ مرض لاحق ہے. والد، والدہ اور بیوی تینوں اسی مرض میں. اللہ تعالیٰ سے دعائی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، کامل صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ اب تک بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچائے رکھے، محفوظ فرمائے. تو اب تو یہ وبائی شکل اختیار کر گئی ہے جس سے انکار بہت مشکل ہے. ہاں، اس کو ہوا بھی نہیں بنانا اور اس کو بالکل اس کا انکار بھی نہیں کرنا. درمیان ہر چیز میں راہ اعتدال ہے، تو اسی پہ چلنا چاہیے. تو آج یہ گیا کل وہ گیا، آج یہ گئی کل وہ گئی، بس چل چلاؤ کا وقت ہے. اگر اس سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ایسی پکڑ ہوگی، ایسی گرفت ہوگی کہ کہتے ہیں یاد کریں گے. اس وقت یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے یاد کریں گے نا، وہ تو بھگتنے کا وقت ہوگا. یاد کرنے کا وقت تو دنیا میں ہوتا ہے، وہاں یاد کرنے کا لفظ ہی محاورہ ہی غلط ہے. ایسے بھگتیں گے کہ پھر بھگتتے ہی رہیں گے، پھر بھگتنا یاد نہیں کرنا. پھر اس ایک ایک مرض پر صرف جو بال کھول کر عورتیں گزرتی ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں دیکھا جہنم میں. 6 گنہگار عورتوں کے نام سے حضرت سکروی صاحب دامت خاتم نے ایک واعظ فرمایا جس کو رسالے کی شکل میں چھاپا گیا ہے. بے پردہ رہنے والی اور نماز قضا کرنے والی اور سر کے بال کھلے رکھنے والی، مختلف قسم کے اقسام کی. اور یہ جب دیکھ کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ بھی دیکھتے تو آپ کا فرمان عالی شان ایسا تھا کہ جس پر ہم ایمان لے آتے. لیکن آپ دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر نا، اور آ کر اپنے حجر مبارک میں ہچکیوں سے رو رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ملنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ابا سے ملاقات کے لیے. دیکھا ابا رو رہے ہیں، ہچکیوں سے رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ تسلی بھی نہیں دی، اور بیٹھے یہ بھی رونے لگے کہ پتہ نہیں کیا صورت پیش آئی ہے. جب تھوڑا افاقہ ہوا تب پوچھا ابا رک جائیے، ابا جی کیا ہوا؟ تو پھر ہچکیوں سے فرمایا کہ ابھی تمہیں معلوم ہے ابھی ہم نے دیکھا عورتوں کو، وہاں 6 قسم کی عورتیں ہیں جن کو 6 طرح کے عذاب ہو رہا ہے. یہ رسالہ لے لینا چاہیے ویسے، اور خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھانا چاہیے. آج جو یہ جو فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اس پہ یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ الگ الگ گناہ کرنے والی عورتیں تھیں، اس میں تمام کا مجموعہ نظر آئے گا، کوئی دیکھے. اللہ، تو دل بنانے کی بات ہو رہی تھی. اگر دل بن جاتا ہے تو پھر اعضاء بن جاتے ہیں، اور دل بگڑ جاتا ہے تو اعضاء بگڑ جاتے ہیں.
اس کی تشریح میں حضرت والا فرماتے تھے کہ القلب السلیم هو الذي ينفق ماله في سبيل البر ويرشد بنيه الى الحق، کہ قلب سلیم اب ہے کس کا، کون ہوتا ہے اہل قلب سلیم، کون ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ قلب سلیم وہ آدمی اپنے سینے میں رکھتا ہے جو اپنا مال اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہو، فی سبیل البر، نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہو، نمبر 1، اور نمبر 2، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، وَيُرْشِدُ بَنِيهِ إِلَى الْحَقِّ، ہدایت کرتا ہے، رشد کا راستہ بتاتا ہے، نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اچھے کاموں میں اور اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں مجھ سمیت تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو فکر کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی مال خرچ کرنے کا موقع ہو تو بس یہ نہ دیکھیں کہ مال کم ہو جائے گا، بظاہر تو مال کم ہوگا لیکن برکت ہوگی اس میں۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ اور بچوں کو نیک بنانے کے لیے نیک ماحول میں لے جاؤ، چھوٹے ہیں جب تک، اور اگر بڑے ہو جائیں تو صرف دعا کرو، اپنے آپ کو پریشان مت کرو۔ ہمارے والا عبداللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بالکل ذہنی تناؤ کا شکار، یعنی آج کل جسے ڈپریشن کہتے ہیں، ڈپریسڈ۔ کیوں بھائی، کیوں اتنے زیادہ اس بات کو اپنے اوپر سوار کر لیا؟ کیا کریں، اولاد مانتی نہیں ہے، رات کو دیر سے گھر آتی ہے، یہ چیز دیکھتی ہے، وہ چیز دیکھتی ہے۔ اس زمانے میں تو خیر وی سی آر وغیرہ پہ حضرت والا بات فرماتے تھے، وی سی آر کرائے پہ ملتا تھا اس وقت، کرائے پہ لا کے گھر میں، اور بہت بڑا ایک سیٹ اپ تھا، لا کے گھر میں رکھتے تھے۔ اب تو ہر ہتھیلی اس منحوس آلے کی آماجگاہ ہے، ہر ہتھیلی۔ یہ ہتھیلی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر یوں مانگنے کے لیے بنایا تھا، ان ہتھیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی سے مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا تھا۔ اور دیکھو ہم نے ایک اللہ والے سے سنا، براہ راست سنا، اور باتیں دیکھو اپنی ہتھیلیوں کو دیکھو، پہلے ہم نے سب دیکھا، دیکھو دائیں ہاتھ کو دیکھو، ہم نے دائیں ہاتھ دیکھا، دیکھو اس میں 18 لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب نے کہا جی حضرت 18 لکھا ہوا ہے۔ دیکھو بھائی اردو کا ہندسہ یاد ہو تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے، 18 نہیں کہہ رہا ہوں، 18 لکھا ہوا ہے نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے۔ اچھا پھر بائیں ہاتھ کو دیکھو، 81 لکھا ہوا ہے نہیں ہے؟ 18 اور 81 کتنا ہوتا ہے؟ بتاؤ کتنا ہوتا ہے؟ سب نے جلدی سے حساب لگایا، 99 ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سامنے ہتھیلیوں کو رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو میرے 99 نام کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو، میرے 99 نام کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو۔ یہ ہتھیلیاں مانگنے کے لیے دی گئی تھی، یہ منحوس آلے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ غور ضرور کیجئے گا میری بات پر، اکیلے میں کبھی سنجیدگی سے کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس سازش کے شکار ہو رہے ہیں، اور اس کو حق بجانب بھی قرار دے رہے ہیں۔ ارے وہ ایسا موقع ہے، یہ کیسے رکیں اور کیا کریں، اور مجبوری بن گئی ہے، اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہی مجبوری، ہم نے ایسے بزرگوں سے بھی واقف ہیں جن کے پاس بالکل سادہ بھی نہیں ہے موبائل، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، ایسے علماء جانتا ہوں، باولپور میں بھی دیکھے، ملتان میں بھی دیکھے، ایک دو تو کراچی میں بھی ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے۔ اللہ والے ہیں نا، اللہ والے ہیں، موبائل والے نہیں ہیں، اللہ والے ہیں، آلے والے نہیں ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہاں آلے والے نہیں ہیں، اللہ والے ہیں۔ بغیر سے گزر رہی ہے زندگی، اچھی گزر رہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا
اچھا حادثہ کیا پہلے نہیں ہوتا تھا؟ کیا پتہ چلی جاتا تھا نا؟ اس میں اس کو دیکھتے رہو، وہی بند ہو جاتا ہے بعد میں۔ اللہ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان ہی نہ رکھے کہ ایسی نوبت آئے کہ حادثہ ہو اور پھر میرے پاس اسمارٹ فون ہو تو میرے پاس اطلاع آئے۔ انشاءاللہ خیر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو ان کو بتانے کے لیے ضروری ہے تو دوسرے احباب اور رشتہ دار انہیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نہیں رکھتے، اور جو رکھتے ہیں تو بالکل معمولی سا بہت پرانا، لوگ انہیں دقیانوسی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ تو دقیانوسی ہیں۔ پرانے زمانے میں تو یہ تھا بھی نہیں، تو دقیانوسی کہنا بھی ان کا یہ الزام ہے بہت بڑا۔ پرانے لوگوں کو دقیانوسی کہتے ہیں نا۔ دقیانوس وہ بادشاہ تھا جس نے اصحاب کہف کو ایسا دشمن ہوا کہ وہ بیچارے چھپ گئے غار میں۔ اس زمانے کے لوگوں کی مثال دیتے کہ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، دقیانوس ہیں یہ۔ فکر کریں، چل سکتے ہیں۔ بغیر اس کے چل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو اپنی بات اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھی ہیں، میں جس ادارے میں پڑھتا ہوں وہاں یہ آلہ ضروری ہے بہت سی چیزوں کے لیے۔ یہ شیئر کر لو، یہ شیئر کر لو، یہ بھیج دو، اس کو یہ کر دو، کیا کیا اصطلاحی لفظ مجھے آتا بھی نہیں ہے، اللہ کرے نہ آئے۔ یہ لا علمی بہت ہی بڑی چیز ہے، ان ملحوظ چیزوں کی لا علمی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اللہ ہم سب کے قلب کو سلیم بنائے۔ جب قلب میں سلامتی ہوتی ہے تو طبیعت میں بھی سلامتی ہوتی ہے، پھر اعضاء میں بھی سلامتی ہوتی ہے، پھر فکر میں بھی سلامتی، سوچ میں بھی سلامتی، ہر چیز میں سلامتی ہوتی ہے۔ وہ سراپا سلامتی بن جاتا ہے۔ جس کا قلب سلیم ہو وہ سراپا سلامتی بن جاتا ہے، سر سے پیر تک دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں قلب سلیم، اس کے سینے میں قلب سلیم موجود، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ اس کی چال عباد الرحمن کی چال ہوتی ہے، چلتا ہے وقار سے، چلتا ہے اترا کر نہیں چلتا۔ وقار اور اتراہٹ میں جو تھوڑی سی قربت ہے اس کی بھی رعایت رکھتا ہے کہ چال اگر زیادہ بدل جائے تو وہ اتراہٹ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر چال میں بے ترتیبی ہو
تو وہ پھر کسی اور حدود میں لاابالیانہ پن میں داخل ہو جاتی ہے. دونوں کے درمیانی چال کو عباد الرحمان کی چال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ عباد الرحمان کی چال چلتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 2 آدمی آ رہے ہوں تو میں دیکھ کر دور سے بتا دوں گا کہ یہ جو دائیں طرف والا یا بائیں طرف والا آدمی ہے یہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے اور یہ دوسرا والا صحبت یافتہ نہیں ہے. کیسے بتا دیں گے؟ میں چال سے بتا دوں گا. ان کی چال الگ ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم لوگوں کو اس طرح کی مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. تم لوگوں میں ہے کوئی پتنگ باز ہے؟ پتنگ باز اگر نہیں بھی ہے تو پتنگ اڑتے تو دیکھا ہے نا. پتنگ کی ڈور اگر ہاتھ میں ہوتی ہے کسی کی تو اس کی چال کیسی ہوتی ہے؟ اور جو ڈوری اگر کٹ جاتی ہے تو اس کی چال کیسے ہوتی ہے؟ وہاں دیکھو میرے ہاتھ کی طرف دیکھو, وہاں اس کی چال, اس پتنگ کی چال ایسے ہوتی ہے, یوں یوں ایسے نیچے نیچے ہوتی جاتی ہے. ایک تو اس کی چال یوں بدلتی ہے, ہتھیلی کو حضرت والا یوں گھماتے تھے اور گھماتے تھے اور وہ نیچے ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر جو چاہتا ہے اسے لوٹ لیتا ہے. اگر ہماری ڈور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں جو چاہے گا لوٹ لے گا. ہم بکاؤ مال بن جائیں گے. حضرت والا فرماتے تھے ہم بکاؤ مال بن جائیں گے. ذرا سا مال نظر آیا ادھر جھک جائیں گے, جماعت کی نماز چھوڑ دیں گے مال کی وجہ سے. مال کی وجہ سے رشوت لے لیں گے, مال نظر آیا حرام لے لیں گے. اپنی بیٹی کے شادی کا مسئلہ آیا, بھئی یہ کیا کریں, یہ فلاں والا ملتا ہے, بینک والا ملتا ہے, انشورنس والا ملتا ہے, وہ گانے بجانے کے آلات بیچتا ہے اور اس کمپنی میں کام کرتا ہے, یا گانے بجانے کے آلات کی دکان ہے اس دکان میں کام کرتا ہے, ابھی رشتہ ملتا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہاں نہیں دو رشتہ, وہاں یہاں نہیں دو رشتہ. کیا یہ وہ بندہ جو ہے فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے, فلاں ہے, تو اس میں بھی مت دو. ارے کیا کہاں بچے کیسے؟ لیکن جو اللہ والا ہوگا, جس کے دل میں سلامتی ہوگی, جس کا دل قلب سلیم کا حامل ہوگا, وہ ٹھوک بجا کر دیکھے گا, پھونک کر قدم اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مدد بھی فرمائیں گے. تو ہم جس ادارے میں ابھی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بہت ضروری ہے. لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا ہے اپنے دوستوں سے, 1-2 دوستوں سے مشورہ کیا. میں نے کہا کہ شروع میں خیال آیا تھا کہ چلو اس کے لیے رکھ لیتے ہیں, باقی پر بند کر دیں گے. لیکن نہیں, مجھے اعتماد نہیں ہے خود پر. ہاں یہ اعتراف کرتا ہوں, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, 99% جھوٹ بولتے ہیں. میرا دعویٰ ہے 99% جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے. ارے نفس پر اعتماد یہ دشمن ہے, دشمن پہ اعتماد کرتے ہو. دھوکہ دیتا ہے, یہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں فیل ہو جاؤں گا لیکن میں نہیں رکھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہو جاتا ہوں, پاس ہو جاتا ہوں اور اچھے نمبر سے ہوتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. کچھ ساتھیوں کی مدد اور تعاون تو حاصل ہے, لیکن براہ راست میں اس کو استعمال نہیں کرتا. ان ساتھیوں سے مجھے امید ہے کہ وہ اس کا منفی استعمال نہیں رکھتے ہیں, اس لیے میں نے اجازت دی ہے. اگر وہ بھی منفی استعمال رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ چھوڑ دو بس. یہ موضوع ایسا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں یا کبھی اس پر بات کرتا ہوں نا, تو ایسا دل ایسا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو اور میں اپنا کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں اور اس کی کتنی برائی اور شناعت ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا ہے کہ اگر حضرت والا رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو اس موضوع کو خوب اجاگر فرماتے اور بیت میں یہ لفظ کہتے, جیسے کہتے ہیں ہر گناہ چھوڑ دوں گا, غیبت نہیں کروں گا, کرتے ہیں نا یہ الفاظ کہلواتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ غیبت ابتلا ہے, ایک وبا ہے غیبت. تو اس وقت حضرت والا ہو سکتا ہے کہ یہ
بدنگاہی کا فرماتے تھے نا، بدنگاہی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے دل میں کیا ڈالتے، لیکن ایسا ابتلا ہے، ایسی برائی ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ بس نہ بڑا بچا ہے، نہ چھوٹا، نہ عورت بچی ہے، نہ مرد بچا ہے، نہ بوڑھا بچا ہے، نہ جوان بچا ہے. لپیٹ میں لے لیا بالکل. جیسے میری بات کے بعد لوگوں کے فون آتے ہیں پھر کہ آپ نے کیسے پتہ چلا لیا میرے بارے میں. میں نے کہا میں آپ کے بارے میں نہیں بات کر رہا، میں تو عمومی بات کر رہا ہوں. مجھے کسی نے نہیں بتایا. ایک دو واقعہ میں نے بیان کیا، کسی اور کا تھا، وہ کہیں اور کے تھے. کراچی والے ایک دوست کرنے لگے میری بیوی نے یقیناً آپ سے شکایت کی ہوگی کہ میں رات کو دیر تک دیکھتا رہتا ہوں. کہا بھائی آپ کی بات ہی نہیں کی میں نے. اس آدمی کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں جس کی بات میں نے کی ہے، اور میں نے نام بھی نہیں لیا، لہٰذا غیبت بھی نہیں ہوئی، اور جگہ کا نام بھی نہیں لیا کہ لوگ پہنچ جائیں. خیالی گھوڑے دوڑائیں گے، ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو. بھائی اپنی طرف دیکھو، فلاں فلاں کو مت دیکھو. اگر کسی طرح مطابقت ہو جائے نا مضمون سے، تو اس مضمون کو خود پر منطبق کرو کہ میں مراد ہوں، اس سے میں مراد ہوں، میری ذات مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے. اور کسی نے شکایت نہیں کی ہے. کچھ فراست بھی تو ہوتی ہے اور کچھ خبریں ہوتی ہیں. بالکل جنگل میں تو نہیں بیٹھا نا، خبریں بھی ملتی رہتی ہیں، اور کچھ آدمی کی عقل بھی کام کرتی ہے، کچھ فراست اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس بنیاد پر آدمی بات کرتا ہے کہ نہیں یہ یقیناً پہنچائی ہے کسی نے خبر. اگر خبر پہنچائی بھی ہے تو آپ کو تو سوچنا چاہیے نا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، تو میری برائی شیخ کے دل میں حضرت نے القاء فرما دی، تو اس سے باز رہنے کی کوشش کرو، اس کو چھوڑ دو. جس کا قلب سلیم ہوگا وہ اپنے پاس یہ چیز نہیں رکھے گا. بس یا تو آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا، یا تو کیا کرے گا، بیوی کو بٹھا کر استعمال کرے گا. دیکھا دفتر کا کام ہے، اچھا بیگم سے ذرا بیٹھ جاؤ. ہمارے بڑے ایک شیخ نے مشورہ دیا کہ اگر بہت ہی زیادہ اس کو ضرورت ہے تو جب وہ دفتر کا کام کرے گھر میں تو اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا لے کہ دیکھو دفتر کا میرا یہ کام ہے، یہ اسائنمنٹ ہے، یہ اور اس کو میں کرتا ہوں، 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے، تم ذرا دیکھتی رہنا میری طرف، کبھی آؤ جاؤ اور دیکھتی رہو، اور پاس بیٹھ جاؤ تو کیا کہنے ہیں. تو دیکھتے ہیں پھر کہاں کہاں جاتے ہو، کس کھڈے میں جاتے ہو، کس سائڈ سے اترتے ہو، کس کچے میں اترتے ہو، شاہراہ پر چلتے ہو یا کچے میں اتر جاتے ہو. تو اگر اپنی اصلاح مقصود ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر صورت بھی سجا دیتے ہیں. اسی کو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. کیا میری فریاد خالی جائے گی. کوئی مانگ کے دیکھے نا، کوئی مانگ کے دیکھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. جو آدمی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے گا کیا اس کی نہیں سنے گا؟ کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی. یہ سوال ہے، اس میں جواب پوشیدہ ہے کہ نہیں فریاد خالی نہیں جائے گی. اور ایسا نہیں کہ نظر نہ ڈالی جائے، نظر ڈالی جائے گی. جو طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مل جاتے ہیں. بعض اوقات غیر طالب کو بھی مل جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی ادا پسند آ جائے تو، لیکن طالبین کو تو یقیناً مل جاتے ہیں.
اسی کو فرمایا کہ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ پانے والے ڈھونڈتے ہیں اور ان کو مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پانے والے ڈھونڈتے ہیں، ہر کوئی ڈھونڈتا نہیں ہے، اگر ڈھونڈے تو مل جائے۔ یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا ہے، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، مانگنے پر وہ خود بھی ملتے ہیں، یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا، یعنی مانگو تو کیا نہیں ملتا، شرط ہے چل کے دیکھنا رستہ، شرط ہے چل کے دیکھنا رستہ، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا، دیکھ کر راستہ نہیں ملتا۔ شیخ نے کوئی مشورہ دے دیا، اب اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم عقل کی کسوٹی سے اس کو پرکھیں، شروع کر دو، بس عمل کرنا شروع کر دو، کچھ دن تکلیف ہوگی، پھر دیکھو انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے، جو راستی پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ راستی میں نے سچائی، جو سچائی کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے مخلوق کتنے راستے بند کرے گی، اللہ تعالیٰ تو لامحدود راستوں کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ لامحدود راستوں کے خالق ہیں، مخلوق ایک بند کرے گی اللہ پھر 10 کھول دیں گے، پھر مخلوق 10 بند کرے گی اللہ 20 کھول دیں گے، اللہ کے بعد راستوں کی کمی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا ہو کوئی چلنے والا ہو، چل کے دیکھو راستے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے قلب کو سلیم بنا دے۔ یہ دو اسباق ایسے ہیں، دو اسباق ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ابتدا تو ہو جائے، اور بھی ہے آگے والا نے جو مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے قلب سلیم کی، قلب سلیم ہے کیا اور قلب سلیم رکھنے والا کیا کیا کام کرتا ہے۔ یہ دو کام بھی اگر ہم نے ایک ہی تفسیر اوپر میں، دو جز ہیں گویا اس کے۔ وہ شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاں کہیں خیر کا کوئی معاملہ آیا وہ رکتا نہیں ہے، وہاں لگا دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ بھئی یہاں کیا فائدہ ہوگا دنیا کا اور کیا فائدہ ہوگا آخرت کا اور کتنا ملے گا، ایک کے بدلے کتنا ملے گا، حساب کتاب نہیں کرتا۔ فرمایا حضرت فرماتے دین، ہمارا دین ضرب جوڑ گھٹاؤ کا مذہب نہیں ہے، ہمارا دین عشق کا دین ہے، ہمارا دین عشق کا دین ہے۔ یہ مت سوچو اس پہ کیا ملے گا وہ تو ٹھیک ہے، اور روایات میں اور احادیث میں اور بعض قرآن پاک میں جو اجر بتایا گیا ہے اس کو بعض ترغیب کے لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے، لیکن جوڑ گھٹاؤ میں نہ رہے، اتنا کیا اتنا ملا، اتنا کیا اتنا ملا، تو پھر کوئی گناہ بھی تو کرتے ہیں تو اس پہ نہیں جوڑتے۔ بعض دفعہ گناہ اتنے وزنی ہوتے ہیں، بعض دفعہ گناہ اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ پھر سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں سنا جو حدیث پہلے ابن ماجہ شریف کی حدیث میں سناتا تھا، اب ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جو کل سہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. بہت بڑا پہاڑ ہے, اس کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن وہ سب وہاں گرد و غبار بنا دیے جائیں گے. نیکیاں اڑ جائیں گی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں, پتہ ہی چلے. ہباء منصورا. نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اڑ رہے ہوں گے, ساری نیکیاں اڑ رہی ہوں گی, وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخر کیا وجہ ہوگی کہ نیکیاں وہاں کام نہیں آئیں گی, وہ غبار گرد و غبار بنا دی جائیں گی؟ تو فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ تہجد گزار ہوں گے, راتوں کو نماز پڑھنے والے. اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ راتوں کو نماز پڑھنے سے مراد عشاء کی نماز نہیں ہے, تہجد گزار ہے. تہجد گزار لوگ ہوں گے. اچھا یا اللہ, پھر ان کی نیکیاں کیوں نہیں کام آئیں گی؟ اس لیے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم بھی بچیں ایسے گناہوں سے. تو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ گناہ ایسے کرتے ہوں گے وہ کہ جس کی نحوست کی وجہ سے وہ نیکیاں کل عدم ہو جائیں گی. کل عدم یعنی گویا تھی ہی نہیں, عدم کاف تمثیلیہ, عدم منے نہ ہونا. وہ نیکیاں گویا تھی ہی نہیں, کل عدم. تو صحابہ کو شوق ہوا تو بہت حریص تھے نا. حریص کا لفظ اگر صحابہ کے لیے ہمارے مفسرین علماء استعمال نہ کرتے تو بالعموم یہ منفی معنوں میں استعمال, لیکن حریص, حریصن علیکم بھی ہے نا. اللہ, قرآن پاک میں بھی اچھے لفظوں میں اچھے معنوں میں استعمال ہوا اور احادیث میں بھی. تو آپ صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے اور اس بات کو سننے کے حریص تھے کہ کس طرح گناہ سے بچا جائے. تو فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نیکیاں کیوں گرد و غبار, کیسے گرد و غبار بنا دی جائیں گی؟ آخر کیا گناہ کرتے تھے؟ وہ راتوں کو جاگنے والے ہوتے تھے, وہ لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن تنہائی میں اللہ کو بھول جاتے تھے. تنہائی میں اللہ کو بھولنے والے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تنہائی میں اللہ کو بھولنے والے. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں تنہائی کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک مضمون عطا فرمایا. 3 ہفتے بیان ہوا یہاں پہ, فجر کے بعد جو یہاں مجلس ہوتی تھی پہلے, کبھی ماضی کا قصہ ہے, شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو. اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ دن لوٹا دے. اللہ, تو وہ 3 ہفتے یعنی ہر ہفتے 1 گھنٹے کا بیان تقریباً ہوتا تھا. وہ 3 گھنٹے بیان ہوا اس پر. اب میں 3 گھنٹے کو تو ابھی سمیٹ کر 3 منٹ میں نہیں بیان کر سکتا. 3 گھنٹے اس پر بیان ہوا کہ تنہائی کے گناہ ہوتے کون کون سے. اگر ہم خیال کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو پتہ چل جائے کہ تنہائی کے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں, کیسے کیسے آدمی تنہائی کے گناہ کرتے ہیں اور شیطان کہاں کہاں لے کے جاتا ہے. تو تنہائی کے گناہ کرنے والوں کی نیکیاں وہاں گرد و غبار بنا دی جائیں گی. اس میں آج کے موبائل فون بھی آ گئے, سب آ گئے. سادہ فون بھی آ گئے بھائی. ہاں, سادہ فون رکھنے والے کہ اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھے, لیکن اس کی شرح کم ہے. جو گناہ کی شرح اس میں ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ کم حیثیت رکھتا ہے, لیکن بہرحال رابطہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے قلب کو سلیم بنانا ہے. عورتیں بھی سلیم بنائیں اور مرد بھی سلیم بنائیں, چھوٹے بھی سلیم بنائیں, بڑے بھی بنائیں, بوڑھے بھی بنائیں, جوان بھی بنائیں. جب ہم قلب سلیم لے کر حاضر ہوں گے تو پتہ ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ اس کے سینے میں قلب سلیم ہے اور اللہ پیار کر لیں گے. ہمارے والا رحمۃ اللہ ایک عجیب دعا فرماتے تھے, یا اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جب ہم آپ کے سامنے پیش ہوں تو آپ ہمیں دیکھ کر پیار کر لیں. ہم بھی یہ دعا مانگا کریں, یا اللہ آپ ہمیں دیکھ کر پیار کر لیں. کیونکہ کوئی بھی روح جب یہاں سے دنیا سے جاتی ہے نا, جب جسم یہاں رہ جاتا ہے, لوگ سب تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں
روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد دوبارہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے. وہاں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ یا تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ فرشتوں کے استقبال، یا اللہ نہ کرے فرشتوں کا بدبو سے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لینا، کیسی منحوس روح آ رہی ہے. یہاں سے جاتے جاتے پتہ چل جاتا ہے، روح نکلتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ناکام ہوا یا کامیاب ہو گیا. ایک دن آنے والا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون. ایک دن آنے والا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یہ کتنا اچھا مراقبہ ہے اگر ہم اسے کبھی کبھی سوچا کریں. عربی یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور عربی یاد نہ ہو تو اردو میں سوچیں، مضمون سوچیں. ہم جس کے لیے ساری چیزیں قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کا دھیان، یہ کام کر لیں. اللہ ذرا یہ کام کر لیں، اس کے بعد پھر سورہ یاسین پڑھیں گے. ارے ذرا یہ کام کر لیں تو پھر یہ اپنے معمولات پورے کریں گے. ارے درود شریف کیا 1000 بہت زیادہ ہے یار، 300 پڑھ لو. اچھا چلو 300 ہی پڑھ لو بھائی، 300 ہی نہیں ہوتا. میرے سر میں درد ہوتا ہے، غلط بات ہے. اتنا ہلکا پھلکا ذکر ہے درود شریف، اس سے سر میں درد ہوتا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ. اتنا ہلکا پھلکا ذکر ہے، اس سے سر میں درد ہوتا ہے. اور گھنٹوں لگے رہتے ہو موبائل میں، اس سے سر میں درد نہیں ہوتا. اصل میں اندر کا فساد ہے، اندر کا فساد ہے. جب اندر طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. چائے سب کو میٹھی لگ رہی ہے، لیکن جس کو بخار ہو، جس کو اندر فساد ہے طبیعت میں، اس کو کڑوی لگے گی. تو ذکر اللہ سے سر میں درد ہوتا ہے، درود شریف سے سر میں درد ہوتا ہے، اور گناہ سے سر میں درد نہیں ہوتا. تو اعمال صالحہ کو اختیار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. ایک ہے نا، ایک ہے کمانا اور ایک ہے بچانا. ایک ہے تنخواہ لینا، کیشیئر سے تنخواہ لے کر وہاں سے روانہ ہونا گھر کی طرف، اور دوسرے راستے میں بار بار جیب میں ہاتھ لگا کر دیکھنا، ٹٹولنا کہ کسی جیب تراش نے اپنی فنکاری نہ دکھا لی ہو اور میری جیب سے وہ پیسے اچک نہ لیے ہوں گے، کسی اچکے نے اپنی ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دی ہو. تو بار بار ہاتھ جو ہے نا وہ دھیان بھی رہتا ہے اسی طرف دھیان. اس لیے کہتے ہیں، شاعر نے کہا، فرید جاوید کہتے ہیں، گفتگو کسی سے ہو، گفتگو کسی سے ہو، گفتگو کسی سے ہو، گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسا دھیان ہمیں نصیب فرما دے. گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. بہت پیارا شعر ہے. بعض شعرا صرف ایک ایک شعر سے مشہور ہو گئے، ان میں یہ شعر بھی. فرید جاوید کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس شعر نے دھوم مچا دی. گفتگو کسی سے ہو، گفتگو کسی سے ہو، گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے
سلسلہ تکلم کا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو تم جب ٹرین سے اتر کر کبھی چائے پینے کے لیے یا ناشتے کے لیے کبھی اترتے ہو, ذرا بھوک لگی ہے یا دیکھیں پاپے وغیرہ مل جائیں یا کوئی ایسی چیز مل جائے اور چائے مل جائے, حالانکہ چائے کیسی ہوتی ہے سب جانتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فرماتے تھے کہ سردی لگ رہی ہے, سردی کے دن میں خاص کر چائے کی طلب بڑھ جاتی ہے. تو باہر نکلا اور دیکھا کہ بھئی یہ چائے کے نام کی کوئی چیز مل رہی ہے. آدمی دیکھتا ہے اتر کر کہ چائے کے نام کی کوئی چیز مل رہی ہے, لے لیتا ہے, مہنگی مل رہی ہے وہ بھی لے لیتا ہے, اور سکرین کی اور چینی زیادہ ڈلی ہوئی بہت ہی میٹھی اور بالکل پتلی پانی جیسی, بھائی وہ چائے کے نام کی چیز لے لیتا ہے, اس کو پی لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصل والی اچھی والی گھر جا کر پیئیں گے. ایک سبق اور دیتے تھے, اچھا یہ جو چائے تم لے رہے ہوتے ہو یا پاپے یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی لے رہے ہوتے ہو, تو دھیان کہاں رہتا ہے؟ ٹرین کی طرف رہتا ہے. ہاں ٹرین کی طرف, کہیں یہ وسل نہ بجا دے اور کہیں یہ رینگنے نہ لگے, تو چائے چھوڑ کر بھاگتے ہو. فرمایا دیکھو جو آدمی چائے لیتے ہوئے یا کوئی خریداری کرتے ہوئے اسٹیشن پر اگر وہ ٹرین کی طرف دھیان نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا. اسی طرح دنیا میں جب کسی سے بھی لین دین ہو, کوئی کاروبار ہو, دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ غالباً یہ شعر سنایا تھا کہ ایک مصرع مجھے کسی اور کا ہے یہ آتا تھا, تو میں نے سوچا اکیلا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ. اس بیچارے کو اکیلا کیوں چھوڑا جائے؟ ہم تو کہتے ہیں تنہا نہ چل, اس کو بیچارے کو تنہا کیوں چھوڑا ہوا ہے, چلو اس کو ایک اور مصرع بنا کے اس کو شعر بنا دو پورا. تو یہ میں کہتے ہی رہتا تھا کہ جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ روک دیں تو حرام ہے. یہ کسی اور کا ہے لیکن ہے بہت پائے کا مصرع. تو اس کی میں نے تکمیل کر دی, اس کو شعر بنا دیا اس طرح کہ یہی میری رونق صبح ہے, یہی میری رونق صبح ہے, یہی میری زینت شام ہے, یہی میری رونق صبح ہے, یہی میری زینت شام ہے. کیا کہ جو وہ حکم دیں تو حلال ہے, جو وہ روک دیں تو حرام ہے, جو وہ حکم دیں تو حلال ہے. اب کوئی بھی چیز میرے ہاتھ میں ہے, کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میری منزل کھوٹی تو نہیں کر رہی, میری منزل سے مجھے دور تو نہیں کر رہی. فوراً خیال آئے. اگر یہ خیال آتا ہے تو اس کا مطلب قلب سلیم ہے, ورنہ سقیم ہے. سلیم کا الٹ سقیم ہے, وہ دل بیمار ہے. اگر یہ خیال آتا ہے تو دل سلیم ہے ورنہ سقیم ہے. اگر سلیم ہونے کا خیال آ گیا کہ نہیں پھر یہ رک گیا, نہیں میں ادھر نہیں دیکھوں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں فلاں سے بات نہیں کروں گا, میں گانے نہیں سنوں گا, میں فلاں تصویر نہیں دیکھوں گا, نہیں دیکھا, پر اس کا مطلب ہے کہ اب دل سلامتی کی طرف مائل ہے اور دل سلیم ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے. یہاں نماز کا وقت ہونے والا ہے, اللہ تعالی قبول فرمائے, رد نہ فرمائے, عطا فرما دے, محروم نہ فرمائے. اللہ تعالی ہماری کہنے سننے کی لاج رکھ لے اور ہمارے حال پر رحم فرما کر ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے, ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اصلاح فرما دیجئے, ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم جب آپ کے سامنے پیش ہوں تو آپ ہمیں دیکھ کر پیار کر لیں. یا اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم ایسے نہ ہوں کہ دھتکارے جائیں. یا اللہ آپ ہمیں پیار کے قابل بنا دیجئے.
قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، بخش دیجئے، عذاب نہ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔